اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم اعلان کر دیتے ہیں رات کو ہونے والے لائیو بیان کے ٹاپک کا۔ تو آئندہ کل جو بیان ہوگا رات 8:30 بجے اسی چینل پر، اس کا عنوان ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ تو اللہ والوں سے نسبت، ان سے تعلق، ان کی محبت، ان سے ملاقاتیں، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی مجلسوں میں حاضری، وہ دنیا کی گندگیوں سے انسان کو کیسے پاک کرتی ہے، اور اللہ کی محبت کتنی ضروری ہے، اور اللہ کی محبت کیسے آئے گی، یہ بہت اہم باتیں انشاءاللہ آئندہ کل 8:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوگا۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو آپ ضرور دیکھیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے غزہ کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، اسرائیلی آتنکواد کو روزانہ ہم دکھا رہے ہیں، امریکہ کے آتنکواد کو روزانہ ہم دکھا رہے ہیں۔ اس وقت سب سے پہلی اور بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے غزہ سے، کہ غزہ کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل تھا الشفا، وہ بھی قبرستان میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی آتنکواد اور امریکی آتنکواد ہاسپٹل پر بھی بم برسا رہا ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے ہاسپٹل کا امریکی اور اسرائیلی آتنکوادی فوجیوں نے گھیراؤ کر لیا ہے، اور وہاں پر صحن میں لاشیں پڑی ہوئی ہے، اور لوگ ویسے ہی بغیر علاج کے دم توڑ رہے ہیں، اور مرنے والوں میں بڑی تعداد معصوم، بے قصور، چھوٹے چھوٹے پیدا ہونے والے بچوں کی بھی ہے جنہیں اسرائیل ختم کر رہا ہے۔ یعنی جنوسائیڈ اور قتل عام نرسنگہار اسرائیل اور امریکہ غزہ اور فلسطین کے سرزمین پر کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ ابھی تک دنیا کا کوئی ملک اسرائیل کے آتنکواد کو اور امریکہ کے آتنکواد کو روکنے کو تیار نہیں، اور اسلامی ملک، تمام اسلامی ملک تو بے غیرت اور بے شرم بن کر ہاتھ پر ہاتھ
ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اللہ کے یہاں ان کی بڑی خطرناک پکڑ ہوگی. نہ عرب والے بخشے جائیں گے، نہ ترکی والے، نہ پاکستان والے، نہ افغانستان والے، نہ شام والے، نہ مصر والے. سب کی پکڑ اللہ کے دربار میں ہوگی کہ تم معصوم بچوں کو قتل ہوتے دیکھ رہے تھے اور تم خاموش تھے. خیر، حالات تو ایسے ہیں کہ باقاعدہ پرینکا گاندھی جو ہمارے ملک کی کانگریس کی لیڈر ہے، پرینکا گاندھی نے کہا کہ اس وقت ہر 10 منٹ میں ایک بچے کی موت ہو رہی ہے. اسرائیل کے خلاف اسلامی ملکوں کی بیٹھک ہوئی، لیکن وہ بھی کسی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچنے میں پوری طرح ناکام رہی. آئیے دوسری بڑی خبر بھی غزہ، حماس، فلسطین کے حالات اور مجاہدین کے جہاد اور ان کے جذبہ ایمانی کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 12,000 سے اوپر اب عام شہریوں کی شہادت ہو چکی ہے غزہ اور فلسطین میں. 5,000 تک کے بچے، 4,000 تک کے عورتیں اسرائیلی اور امریکی آتنکوادیوں نے مار دیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مجاہدین اور حماس بڑی بے باکی اور بڑی جرات کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. حماس کے اسامہ حمدان کا بڑا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حالات بگڑے ہیں پھر بھی مجاہدین ثابت قدم ہیں اور دشمن کے پاؤں اکھڑنے والے ہیں. اسامہ حمدان کا یہ بڑا بیان اس وقت آیا ہے. وہیں پر امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کا یہ بڑا بیان آیا ہے کہ واشنگٹن ہسپتالوں میں بندوق کی لڑائیاں نہیں دیکھنا چاہتا اور ہم امریکیوں کو غزہ سے نکال لیں گے. یعنی یہ خبر جو ہے یہ ہلا دینے والی ہے. یعنی اب ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کو لاوارث چھوڑ کر، بے سہارا چھوڑ کر اگر امریکہ ناجائز باپ وہاں سے نکل جاتا ہے تو اسرائیل کے لیے انشاءاللہ حماس کے جملوں کے مطابق کہ اسرائیل کے لیے غزہ کو اور فلسطین کی زمین کو ہم قبرستان بنا دیں گے. اگر امریکہ جو ناجائز طریقے سے باپ بنا بیٹھا ہے اور اب تک پورے ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، اگر امریکہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو یہ سمجھیے کہ اسرائیل کے لیے یہ آخری جنگ ہوگی. تو خیر، اس وقت مجاہدین بڑے زوردار انداز میں لڑ رہے ہیں. حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے گزشتہ 2 دن پہلے زور دے کر کہا کہ وقت زیادہ دیر تک دشمن کے لیے سازگار نہیں رہے گا. میدان جنگ میں مزاحمت کی صلاحیت دشمن کی سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. فلسطین فلسطینیوں کی سرزمین ہے جس پر غاصبوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اسامہ حمدان نے الجزیرہ کے ساتھ انٹرویو میں مزید کہا کہ ہم اب جس چیز پر بات کر رہے ہیں وہ فتح کا آپشن ہے. غزہ پر دہشت گرد صہیونی جاریت کو کچلنا اور بھرپور جواب دینا. ہمیں میدان میں مزاحمت کی کارکردگی پر شرط لگانی چاہیے. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی برطانیہ سے بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے. جی ہاں، برطانیہ کی وزیر داخلہ کو برطرف کر دیا گیا. رشی سونک کیبنٹ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ برطانوی وزیر داخلہ جنہیں برطرف کیا گیا ہے انہوں نے مضمون میں فلسطین کے حق میں مظاہروں کے دوران پولیس پر دوہرے معیار اپنانے کا الزام لگایا تھا. برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے کابینہ میں بڑی رد و بدل کرتے ہوئے وزیر داخلہ کو پولیس کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مارچ کو ہینڈل کرنے پر تنقید کے بعد برطرف کر دیا ہے. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ کی برطرفی کے لیے اپوزیشن کے قانون سازوں اور اپنی ہی حکومت کے کنزرو ویٹو پارٹی کے اراکین کی جانب سے تنقید کے بعد رشی سونک وزیر داخلہ کے خلاف ہو گئے اور ان سے وزارت چھوڑنے کی ہدایت کی جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا. وہیں پر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم برطانیہ یعنی برطانیہ کے جو ایکس پی ایم رہے کیمرون، ان کی بطور سیکریٹری خارجہ واپسی ہوئی ہے. رشی سونک کی جانب سے حیران کن طور پر سابق برطانوی وزیر اعظم کیمرون کو ملک کا نیا
सेक्रेटरी खारिजा नामजद कर दिया गया है। 57 साल कैमरून ने 2010 से 2016 तक बरतानिया के वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम दी है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। ऐसी एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि अमेरिकी फौजी अड्डों पर ड्रोन और रॉकेटों से हमले हुए हैं। 4 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। इस्लामी इस्तिकामत इराक ग्रुप ने मशरकी शाम में अमेरिकी फौजी अड्डों पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस्लामी इस्तिकामत इराक ग्रुप ने पीर की सुबह एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि हमारे जांबाजों ने ड्रोन तैयारों के जरिए शाम में अलकरिया अलखिदरा गांव में अमेरिकी फौजियों पर हमला किया। इस बयान में कहा गया कि ड्रोन तैयारों ने ठीक अपने अहदाफ को निशाना बनाया और कामयाबी हासिल की। मशरकी शाम पर अमेरिकी जंगी तैयारों के हमले के जवाब में मशरकी शाम में वाक़ अमेरिकी फौजी अड्डे पर यह दूसरा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। वहीं पर एक खबर यह भी आ रही है कि हिजबुल्लाह ने शाम में अमेरिकी अड्डे पर रॉकेट्स बरसा दिए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि शाम में हमने रॉकेट बरसाए, अमेरिकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले किए, जिस रॉकेट हमले में अमेरिकी 4 फौजी मारे गए हैं। यानी यूं समझिए कि अब ये जंग आगे बढ़ती जा रही है। और मैं तो पहले ही दिन से कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमास और इजराइल की ये जंग तीसरी जंगे अजीम आलमी थर्ड वार का जरिया न बन जाए। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर भी इस वक्त पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर ही आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान में महाजरीन के खिलाफ एक ऑपरेशन, तारिकीन वतन के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा था जो मुकम्मल हो गया और खबरें आ रही है कि 2,20,000 अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। पाकिस्तान के कराची के सोहराब गोट और अल आसिफ स्क्वायर में तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने 2,20,000 अफगान मुहाजिरीन को मुल्क से निकाले जाने की खबर दी है। रेडियो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 दिन पहले बताया कि 1 नवंबर से गैर कानूनी पनागज़ीनों को मुल्क से बाहर निकाले जाने के आगाज से अब तक 2,20,000 से ज्यादा अफगान पनागज़ीनों को मुल्क से निकाला जा चुका है। इस दरमियान हुक्काम का कहना है कि कराची के इलाके सोहराब गोट और अल आसिफ स्क्वायर में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। एसपी सोहराब गोट का कहना है कि 500 के करीब फ्लैट्स की तलाशी ली गई और 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। उधर अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने भी अभी हाल ही में 2 लाख अफराद की वापसी की खबर दी थी।